کئی تھانوں کی نفری کے علاوہ رینجرز کی طلبی کے بعد تشدد امیز واقعات کا سلسلہ کم ہوا، لیکن لوگوں میں اشتعال بڑھتا جا رہا تھا۔ اندیشہ یہ تھا کہ رات کا اندھیرا پھیلنے کے بعد وہاں خون ریزی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ کرفیو کا باضابطہ نفاذ انتظامیہ کی بدنامی تھی۔ تشدد کی لہر پر قابو پانے کے لیے متاثرہ علاقے کے رہے سہے بازار بند کر دیے گئے اور لوگوں کو اپنے گھروں میں محدود ہو جانے کا حکم دیا گیا، تو حالات میں تیزی سے بہتری آئی اور مار دھاڑ کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ ان سخت اقدامات کے باوجود دونوں طرف لٹ بردار لڑکوں کی ٹولیاں دیکھی جا رہی تھیں، جو پولیس یا رینجر کی گاڑیوں کے نمودار ہوتی تنگ گلیوں میں بھاگ کر روپوش ہو جاتی تھی۔ ان پر قابو پانے کے لیے پورے علاقے میں دو دو کی ٹولیوں میں مسلح سپاہیوں کی پیدل نفری پھیلائی جا رہی تھی تاکہ رات امن و امان سے گزر سکے۔ صوبراج کراچی کا قدیم باشندہ تھا۔ وہ شہر کی نبض سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ اسے شہر کے مختلف علاقوں میں آباد ہندوؤں کی نفسیات سے بھی واقفیت تھی۔ اس نے شہر میں بدامنی پھیلانے کے لیے جان بوجھ کر اس حساس علاقے کا انتخاب کیا تھا جہاں انتظامیہ کی ذرا سی غفلت سے بڑے پیمانے پر خون ریزی ہو سکتی تھی۔ یہ صوبراج کی شیطانی کھوپڑی کا کمال تھا کہ اس نے فساد کی داغ بیل ڈالنے کے لیے ایک مندر کا انتخاب کیا تھا۔ مذہبی جنون انسانوں کو آپس میں لڑانے کا سب سے توانا جذبہ ہے اور صوبراج نے اپنی مذموم مہم کی ابتدا اسی نقطے سے کی تھی۔ شبہات سب کو تھے کہ مندر کی تباہی راج محل کی آتش زنی سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور رکھتی تھی۔ جب میں نے اول خان کو یہ بتایا کہ مندر میں صوبراج ہی نے آگ لگوائی تھی تو حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ روپوشی کے دوران میں صوبراج کو اپنے ہم مذہب لوگوں کی مظلومیت سے کیا فائدہ حاصل ہو سکے گا۔ واضح سے فائدے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اپنا گھر جلا دینے کے بعد صوبراج کا مقصد صرف امن و امان کو تباہ کرنا تھا اور وہ اپنی پہلی کوشش میں کسی نہ کسی حد تک کامیاب رہا تھا۔ وہ اس روز کا ایک سلگتا ہوا موضوع تھا۔ اول خان کی فراہم کی ہوئی چشمدید معلومات کی روشنی میں پورے زور و شور سے گفتگو کا دور چل رہا تھا کہ جلال بھی آ پہنچا۔ محفل میں شامل ہونے کے بعد جب اسے موضوع سخن کا علم ہوا تو اس نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا کہ وہ اسی سلسلے میں کمشنر ہاؤس میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں شریک تھا۔ وہاں فیصلہ کیا گیا تھا کہ فوری طور پر شہر بھر کے مندروں پر سخت حفاظتی پہرے بٹھا دیے جائیں۔ میں تمہارے فون کی وجہ سے وہاں سے اٹھ آیا ورنہ اجلاس ابھی جاری ہے، جلال نے بتایا۔ تو یہ مسئلہ بھی زیر غور ہے کہ صوبراج کو کیسے زیر کیا جائے۔ وہ اس وقت زخمی لومڑی کی طرح بھڑکا ہوا ہے، اس پر آسانی سے ہاتھ نہیں ڈالا جا سکے گا، میں نے اسے بتایا۔ وہ پورے شہر کو ہلا دینے پر تلا ہوا تھا۔ ان دونوں میں سے کسی کے استفسار سے پہلے میں نے اپنی کہانی شروع کر دی۔ مجھے حیرت ہے کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد تم کامیابی سے اپنا دوہرا کردار نبھا رہے ہو۔ میرے خاموش ہو جانے پر جلال نے بے ساختہ کہا، ذہانت اور حاضر دماغی کے بغیر ایسی کامیابی کا دور تک تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ بڑی بات ہے کہ وہ 2 دن کے لیے اپنے تخریبی منصوبے التوا میں رکھنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ آج کے تجربے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ خطرناک تخریبی ذہن کا مالک ہے۔ اول خان نے سنجیدگی سے کہا، ان 2 دنوں میں ہمیں اس تک پہنچ جانا چاہیے۔ سبھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں، ویرا بولی۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیسے پکڑا جائے گا۔ اس سلسلے میں کونسل خانے والے کراچی کی انتظامیہ کی بھرپور مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، جلال نے انکشاف کیا۔ میٹنگ میں ڈی آئی جی کی زبانی پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ اپنے کمانڈوز کے بارے میں ایک انوکھی کہانی لے کر آئے ہیں۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈینی بھی صوبراج سے ملا ہوا ہے، ان دونوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہو گیا ہے۔ وہ کہانی کیا ہے؟ میں نے تفکر آمیز لہجے میں پوچھا۔ امریکی شہریوں کو کراچی میں آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہے، جلال بتانے لگا۔ کل رات ان کے 2 کمانڈوز تھوڑی سی شراب پی کر سرور کے عالم میں شہر کی سیر کو نکلے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ رات گئے شہر میں انہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ میٹروپول ہوٹل کے قریب ایک خوبصورت اور خوش پوش لڑکی نے اشارے سے انہیں روکا اور ان سے لفٹ مانگی۔ وہ دونوں اپنے گھروں سے دور کئی مہینوں سے یہاں سفارتی عمارتوں کی اندرونی حفاظت کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ وہ عورت کے شہر میں آ گئے۔ انہوں نے عورت کو اگلی سیٹ پر اپنے درمیان بیٹھنے کی پیشکش کی، جو اس نے ہنستے ہوئے قبول کر لی۔ لڑکی بیٹھتے ہی ان سے بے تکلف ہو گئی۔ وہ شہر کی ویران سڑکوں پر گھومتے رہے۔ لڑکی نے انہیں اپنے گھر لے جانے کی پیشکش کی۔ وہ دونوں فوراً راضی ہو گئے۔ سولجر بازار میں اس عورت نے اپنے گھر کے قریب گاڑی رکوائی تو وہاں پہلے سے ایک گاڑی میں 2 افراد بیٹھے ہوئے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ عورت گاڑی سے اترتے ہی تیزی سے زینوں پر چڑھتی چلی گئی۔ دونوں مرد اپنی گاڑی سے نکل کر کمانڈوز پر ٹوٹ پڑے۔ وہ شراب اور عورت کے نشے میں تھے، مار کھا گئے۔ ان کی اس کہانی کے چیتھڑے اڑائے جا سکتے تھے۔ لڑکی کو کیسے پتا چلا کہ وہ کمانڈوز اس راستے سے گزریں گے؟ اسے یقین کیوں تھا کہ وہ انہیں اپنے گھر لے جانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اس کے گھر کے باہر 2 آدمی کب سے موجود تھے اور کب تک وہاں کھڑے رہتے؟ ڈی آئی جی کا کہنا ہے کہ ان کی وہ کہانی خاموشی سے لے لی گئی۔ اس طرح انہوں نے سنیل کی بیوی کو بھی گھیرنے کی کوشش کی ہے، ویرا بولی۔ زندہ بچ جانے والے کمانڈو کا کہنا ہے کہ وہ دیکھتے ہی اس عورت کو پہچان لے گا، جلال بولا، اس لیے کہ وہی اوپر گیا تھا۔
उसने शीबा को देखा था। मैंने कहा, डैनी के बारे में वो इस वजह से पुरयकीन है कि इस वारदात में जहरीली सुइयां इस्तेमाल हुई हैं। इन्होंने सुनील का नाम नहीं लिया, मगर मकान की निशानदही करके उसे भी नामजद कर दिया है। फिर इस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई होगी? अव्वल खान ने पूछा। कुछ नहीं, खामियों की निशानदही के साथ रिपोर्ट फाइल कर दी जाएगी। ये सफारती हीला साजियां हैं। पाकिस्तान में इस कमांडो पर मुकदमा नहीं बन सकता, इसलिए रिपोर्ट पर जिरा बेसूद थी। इन्होंने अपनी तरफ से कागजी खाना पूरी की है। इन्हें अपने सफेद झूठ का इल्म है। वो कार्रवाई पर इसरार नहीं करेंगे। कभी उन्होंने ये मसला उठाना चाहा तो इनकी रिपोर्ट के सारे झोल इनके सामने रख दिए जाएंगे। सफारती मामलात में ऐसे खामोश समझौते करने पड़ते हैं। ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी कि उन्होंने मुझे सोबराज का हलीफ कैसे बना दिया। मैंने पुरतशवीश लहजे में सवाल किया। डैनी की मुद्दत से रिपोश है। अब सोबराज ने भी वही राह इख्तियार की है। इनके पास इसके सिवा कोई दलील नहीं है। इनका कहना है कि वो दोनों अलग अलग भी बदतरीन सजाओं के मुस्तहिक हैं। डैनी अमेरिका को मतलूब है, सोबराज पाकिस्तान को मतलूब है, और वो इन दोनों की गिरफ्तारी में भरपूर मदद फराहम करेंगे। वीरा ने सवाल किया। मीटिंग में DIG ने ये तमाम बातें सब शुराका के सामने बताई हैं। वो इस मुहिम के लिए अपने जदीद तरीन आलात भी फराहम करेंगे, जिनमें फ़ोन और इंसानी आवाज़ की मदद से किसी शख्स के ठिकाने का पता चलाने वाले हिसास तरीन आलात भी शामिल हैं। इनके इस चाल में हरगिज़ ना आना, वीरा ने बेसाख्ता कहा। आलात देंगे तो इसके साथ इनके माहिर भी आएंगे। वो मकामी इंतजामिया में घुसने की साजिश कर रहे हैं। एक बार इनको ज़रा सा मौका मिल गया तो इनसे छुटकारा हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। जलाल के होंठों पर एक नरम सी मुस्कुराहट तैर गई और उसने कहा, मुझे भी यही शुबा था। मैंने ये बात कह दी है कि वो हमारे आदमियों को तरबियत दें तो हम इनके आलात भी ले लेंगे। अमले के साथ आलात हमें कबूल नहीं है। कमिश्नर और DIG मेरे हम ख्याल थे। हमारे पास वक्त बहुत कम है। क्या इससे आर्जी तौर पर मदद लेकर सोबराज का सुराग लगाना हमारे लिए सूदमंद नहीं रहेगा? अव्वल खान ने पूछा। सोबराज के लिए वो हमसे ज़्यादा परेशान है, इस बात पर रजामंद हो जाएंगे। वो मौका देकर पेशकश कर रहे हैं, वरना वो मुंह मांगे दामों पर भी हम जैसे मुल्कों को ऐसे ही सास और जदीद तरीन आलात की हवा नहीं लगने देते। जलाल ने अव्वल खान की तजवीज़ से ज़रा भी इत्तिफाक नहीं किया। इनके चुंगल में फंसने से बेहतर है कि हम मर्दाना वार सोबराज का मुकाबला करें और अपने नुकसान की परवाह किए बगैर उसे तबाह कर दें। वीरा जलाल से भी 2 हाथ आगे निकल गई। सोबराज की ज़ात इस तिलिस्मी हिसार से बाहर आ चुकी है जो सरकारी मराद ने उसे फराम किया हुआ था। मैंने जलाल से मुखातिब होकर कहा, हम सब के हाथ खुले हुए हैं। हमें हर कानूनी और गैर कानूनी तरीका इख्तियार करके उसे ज़ेर करना पड़ेगा। तुम निक वाली बात क्यों नहीं बताते? वीरा ने मेरी बात काट कर इस तरारी अंदाज में कहा। इस वक्त वो आसानी से चारा बन सकता है। मैं वही बताने जा रहा था। सोबराज इस वक्त निक से अपना बदला लेने के लिए बेचैन है। मैंने उसे ये बता दिया है कि निक परसों पाकिस्तान से चला जाएगा। सोबराज ने मुझे भी निक पर हाथ डालने का मशवरा दिया है, मगर वो मुझ पर इंसार नहीं करेगा। सोबराज और सुनील में से कोई एक उस पर मौलक वार करने की कोशिश करेगा। निक का पीछा किया जाए तो उसकी खाद लगाने वाले को पकड़ा जा सकता है, दूसरा आसानी से हाथ आ जाएगा। तुम्हारी तजवीज़ माकूल है। खराबी यह है कि निक अपने गिरदो पेश से इतना गाफिल नहीं रहेगा कि 2 आदमी उसका पीछा करे और वो बेखबर रहे। जलाल ने सोचते हुए कहा, हमारे पास उसके सिवा कोई मुतबादल रास्ता भी नहीं है। अव्वल खान बोला, इस तरीकाकार में एक खूबी यह है कि हम निक को इन दोनों के हाथों मरने से बचा सकेंगे। क्यों? उसे तुम क्यों बचाना चाहते हो? जलाल ने हैर से पूछा। पॉलिसी? अव्वल खान परेशान होकर जलाल का मुंह तकने लगा। तुम ही ने तो कहा था कि पाकिस्तान की सरजमीन पर अमरीकियों का मजीद खून बहने से शदीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। हमारे हाथ साफ रहने चाहिए। जलाल ने मजबूत लहजे में जोर देकर कहा। तुमने कल रात एक कमांडो को सही मौका पर मार दिया। मैंने एक लफ्ज़ कहा, न कोई मुश्किल पैदा हुई। अब सोबराज या कोई और निक को मार देता है तो हम क्या कर सकते हैं? यह सबसे अच्छी बात होगी, अव्वल खान ने मुसर्रत से कहा। जलाल का जवाब सुनकर सबके चेहरों पर एक चमक सी आ गई थी। ऐसे मामलात में हमदर्दियों की गुंजाइश नहीं होती। कभी कभी मजबूरी के तहत रायतें देना पड़ती हैं और वह आज भी दी जा रही हैं। इस दौरान में कोई मौका हाथ आता है तो हमें इससे पूरी तरह फ़ायदा उठाना चाहिए, जलाल ने वजाहत से कहा। अव्वल खान की हैरानी अपनी जगह पर बजा थी। मेरे लिए भी ये खबर नई है कि सोबराज और निक की लड़ाई में हमें तमाशाई या रेफरी का किरदार अदा करना है। अपने मुकदरों का फैसला वो आपस में लड़ भिड़ कर खुद करेंगे। मैंने कहा, हमें से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि इनमें से कौन किसके हाथों मरता है। मैं समझ रहा था कि अमरीकी कमांडो की हलाकत पर अपना कोई रद्द अमल जाहिर न करके मैंने खामोशी से अपना पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है। जलाल ने कदरे बेआरामी से जवाब दिया। कमांडो के बारे में तुम्हारी खामोशी मेरे लिए हैरान कुन थी। मैं समझा कि अपनी मसरूफियात की वजह से तुमने उसे नज़रअंदाज कर दिया। तुम ये सोच कर भी खामोश रह सकते थे कि तुम्हारी किसी तनकीद से मरने वाले कमांडो की लाश में जान नहीं पड़ सकेगी। वीरा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी राय सामने आने के बाद अब बहुत बड़ी घुटन दूर हो गई है।
امریکیوں کے تعاون کے بارے میں ہم نے انتظامی سطح پر اپنا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن کل صبح ایک مرحلہ درپیش ہے۔ جلال نے قدر توقف کے بعد آہستگی سے کہا۔ ڈی آئی جی نے کونسل خانے کے ایک افسر سے پہلے سے وقت طے کر لیا تھا۔ کل صبح 9 بجے تم کو میرے ساتھ وہاں جانا ہے۔ ڈی آئی جی بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ وہاں کیا کرنا ہوگا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ہم تینوں ان کے نمائندوں سے تعاون کے سوال پر رسمی مذاکرات کریں گے اور آخر میں انہیں اپنا فیصلہ سنا دیں گے۔ اس کے لیے میرا جانا ضروری نہیں ہے، یہ کام تم بھی کر سکتے ہو، میں نے تذبذب کے ساتھ کہا۔ وہاں نکتہ آفرینی کی ضرورت ہوگی، وہ تعاون کے لیے ہر طرح سے دباؤ ڈالیں گے۔ وہاں تمہاری موجودگی ضروری ہے۔ جلال نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میرے لیے وہ کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ وہاں نک سے بھی سامنا ہو سکتا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے کسی زخمی شیر کی کچار میں جانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ توقع یہ تھی کہ سوپراج کو بہلا پھسلا کر کسی طرح بینکاک سے کراچی بلا لیا جائے تو اس پر ہاتھ ڈالنا آسان ثابت ہوگا اور 2-4 دنوں کی بھاگ دوڑ کے بعد اس کا قصہ نمٹا دیا جائے گا، لیکن آثار کچھ اچھے نہیں تھے۔ سوپراج کا ماضی جو کچھ بھی رہا ہو، تازہ ترین حقیقت یہ تھی کہ قدرت نے اسے عزت، دولت اور شہرت جیسی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، لیکن وہ گندی نالی میں پنپنے والا ایک گندا کیڑا تھا جسے قسمت کے عطا کیے ہوئے وہ بے مثال انعامات راس نہیں آ سکے۔ وہ در پردہ اپنی گھنونی مصروفیات میں مشغول رہا اور جب اس کے کرتوت حد سے تجاوز کر گئے اور عاطف غیبی نے اس کی لگام کھینچی تو وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنی اصل کی طرف واپس لوٹ گیا۔ وہ بنیادی اور فطری طور پر زیر زمین دنیا کا ایک آدمی تھا جسے محض اپنے مقدر کی خوبی کی وجہ سے خوب پھلنے پھولنے کا موقع مل گیا تھا۔ برا وقت آتے ہی وہ کسی تردد کے بغیر اپنی عزت، شہرت اور ساکھ سے دستبردار ہو کر زیر زمین چلا گیا تھا۔ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ یہ میری غلطی تھی کہ میں پہلے سے اس کے متوقع اقدام کا اندازہ نہیں لگا سکا۔ مجھے یہ خوش فہمی رہی تھی کہ وہ منظر عام پر رہ کر اپنے تمام تر اثر و رسوخ اور وسائل سے ہمارا مقابلہ کرے گا، لیکن وہ میری توقعات کے برعکس بزدل ثابت ہوا۔ آسانی سے حاصل کی ہوئی دنیاوی نعمتوں سے بہت آسانی کے ساتھ کنارہ کش ہو گیا۔ بھرے شہر میں اس کو تلاش کرنا آسان کام نہیں تھا۔ اس کا تعلق انسانوں کے اس صفاق قبیلے سے تھا جو اپنی تحویل میں آئے ہوئے ہر ذی روح کو اپنا حقیر غلام تصور کرتے ہیں۔ اس کے نزدیک ماں باپ، بیوی اور بچوں کی کوئی تخصیص نہیں تھی۔ ان سب کو وہ بھیڑ بکریوں کی طرح اپنی ملکیت تصور کرتا تھا۔ جب تک قسمت اس پر مہربان رہی وہ ان سب پر مہربان رہا۔ وقت بگڑا تو وہ ان سب سے آنکھیں پھیر کر انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر کہیں روپوش ہو گیا۔ سوبراج کو اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے یکایک روپوش ہو جانے سے اس کے اہل خانہ کن پریشانیوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس کے وہ رشتے ویسے بھی کمزور ہی تھے۔ میرا یہ مشاہدہ اور اندازہ تھا کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو عام طور پر راج محل سے دور اور اپنے آبائی گاؤں میں رکھتا تھا تاکہ اس راج محل کی محفوظ چار دیواری میں اپنے کھیل کھیلنے کی مکمل آزادی میسر رہے۔ وہ اپنے قرابت داروں کے مقابلے میں خود کو اپنے ملازموں کے حصار میں زیادہ محفوظ اور آزاد تصور کرتا تھا۔ اسے تنخواہوں اور بھاری انعامات کے ذریعے اپنے ملازموں کی زبانیں بند کی ہوئی تھیں۔ ان کے بارے میں یہ نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ انہوں نے سوبراج کے اہل خانہ کو اس کی مذموم سرگرمیوں کے بارے میں کچھ بتایا ہوگا۔ سوبراج کا صرف ایک ملازم اس کا گہرا رازداں تھا، اسے وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ان حالات میں یہ امید ابس تھی کہ سوبراج کے اہل خانہ یا خاندان والوں پر محنت کر کے اس کے ٹھکانے کے بارے میں کوئی بات معلوم کی جا سکے۔ سوبراج ایک شاطر مجرم تھا۔ وہ بھانپ چکا تھا کہ ہوا کا رخ اس کے خلاف ہو چکا تھا۔ اسے کسی لالچ میں مبتلا ہوئے بغیر اولین موقع پر صحیح فیصلہ کیا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر روپوشی کی راہ اختیار کر لی۔ وہ ایک طویل عرصے سے دوہری زندگی گزار رہا تھا۔ ایک طرف وہ معزز سیاستداں کے روپ میں کامیاب زندگی گزار رہا تھا تو دوسری طرف کوبرا بن کر FBI، CIA اور راہ کے آدمیوں کی رہنمائی کر رہا تھا۔ سوبراج سے کوبرا کا روپ دھارنے کے لیے وہ درمیان میں حشمت بن کر ہوٹل میں کمرہ حاصل کیا کرتا تھا۔ اس کا وہ تیسرا روپ صرف ہوٹل والوں کے لیے مخصوص تھا، کیونکہ وہ سوبراج بن کر وہاں جانا چاہتا تھا اور نہ ہی کوبرا کے راز کو تشت ازبام کرنے کا خطرہ مول لے سکتا تھا۔ ہوٹل والوں سے صرف یہ تصدیق ہو سکی تھی کہ سوبراج کے چہرے پر داڑھی مونچھوں کا اضافہ کرنے کے نتیجے میں حشمت کا چہرہ وجود میں آ جاتا تھا۔ وہ سوبراج کے خلاف سب سے بڑی شہادت تھی، لیکن اس نے اپنے ہاتھوں سے راج محل کو آگ لگا کر ان چھوٹی موٹی شہادتوں کو خود ہی بے وقت بنا دیا تھا۔ اس کے برسوں پرانے جرائم کا سارا ریکارڈ راج محل کی آگ میں جل کر خاکستر ہو چکا تھا۔ سوبراج منظر عام پر رہ کر باوقار انداز میں اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرتا تو وہ ثبوت اس کے خلاف کام آ سکتے تھے، لیکن اس نے اپنے مسکن کو پھونک کر برسر عام
اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا تھا۔ اس کے بعد صوبراج کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ جرائم سامنے تھے مگر مجرم روپوش تھا۔ اس وقت $1,000,000 کا سوال یہ تھا کہ صوبراج شہر کے کس حصے میں چھپا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں رات پر وہی سب باتیں خوابوں کی صورت میں گردش کرتی رہیں، اور صبح جب میں بیدار ہوا تو میرا ذہن صوبراج کے پیدا کیے ہوئے مسائل سے بوجھل تھا۔ تم کن خیالوں میں کھوئے ہوئے ہو؟ ناشتے کی میز پر مجھے خاموش اور فکر مند پا کر ویرا نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بتایا، رات کو خواب میں صوبراج پریشان کرتا رہا ہے۔ اسے تم نے بلا وجہ اپنے سر پر مسلط کیا ہوا ہے، ویرا نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ریاست سے لڑ کر کوئی بھی شخص زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ مجرم ہو یا نہ ہو، آخرکار موت اس کا مقدر بنتی ہے۔ بعض اوقات تم خاصی بہکنے لگتی ہو، سلطان شاہ نے پیالی سے چائے کا ایک گھونٹ لے کر کہا۔ تم زندہ ہو، کیسے کہہ سکتی ہو کہ ریاست سے لڑ کر زندگی گنوانے کا ذاتی تجربہ رکھتی ہو؟ تم احمق ہو، یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ جمی لائیڈ میرا باپ تھا اور وہ وائٹ ہاؤس کی حدود میں پراسرار حالات میں مارا گیا تھا۔ ویرا نے چڑھ کر وضاحت کی۔ سلطان شاہ نے مفکرانہ انداز میں اپنے سر کو جنبش دی اور کہا، یہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے وہ ریاست کا باغی نہیں تھا، صدر کا منظور نظر تھا اور وہی اسے پروان چڑھانے کا ذمہ دار تھا۔ غنیمت ہے کہ تمہیں اتنا یاد ہے۔ میں شرط لگا سکتی ہوں کہ اس کے قتل کے پس پردہ امریکی صدر کی ایسی کوئی خواہش کار فرما تھی جسے جمی لائیڈ نے ماننے سے انکار کر دیا ہوگا اور اسے بلا وجہ قتل نہیں کیا گیا تھا۔ تم بلا وجہ سلطان شاہ سے کیوں الجھنے لگتی ہو؟ غزالہ نے ہنستے ہوئے ان کی باتوں میں دخل اندازی کی۔ یہ باتیں روز اول کی طرح آج بھی سب کے ذہنوں میں تازہ ہیں۔ صوبراج کو بھول جاؤ، ویرا نے مجھے مشورہ دیا۔ اس نے تصادم کی رائے اختیار کی ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی۔ دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن وہ اپنے عبرتناک انجام سے نہیں بچ سکے گا۔ مجھے تمہاری ہر بات سے اتفاق ہے لیکن یہاں تم غلطی کر رہی ہو۔ اس کے دماغ پر انتقام کا جنون سوار ہے۔ اس تک پہنچنے میں دیر ہوئی تو وہ نہ جانے کیا کیا گل کھلائے گا۔ مندر کی آتش زنی سے اس کے خطرناک منفی رجحان کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ بس کوشش کرتے رہو، فکر مندی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ویرا کے پتلے پتلے گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ یہ یاد رکھو کہ عورت اس دنیا میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے، مرد کو بنانے اور بگاڑنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ تم نے شیبہ پر ڈورے ڈالے ہوئے ہیں۔ میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ وہ عورت صوبراج کو مروانے میں اپنا اہم کردار ضرور ادا کرے گی، اور جب وفا کے روپ میں دغا دیتی ہے تو اس کا ڈسا ہوا کبھی نہیں بچتا۔ اس کے جواب میں سلطان شاہ بول پڑا، اسی لیے میں ڈینی کو ہر قسم کی عورتوں سے دور رہنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ کیا میں بھی ان عورتوں میں شامل ہوں؟ ویرا نے غرا کر پوچھا۔ پتہ نہیں، سلطان شاہ نے سادگی سے کہا، یہ بات آنے والا وقت بتائے گا۔ اس سے پہلے تمہیں اپنی داڑھی کا تنکا نظر آ جائے تو بہتر ہوگا۔ کیا ہول فول بک رہے ہو؟ میں نے اپنی بے ساختہ ہنسے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ عورتوں کی داڑھی نہیں ہوتی، وہ اس محاورے سے مستثنا ہے۔ اسے میری مداخلت گراں گزری اور وہ منہ ہی منہ میں کچھ بول کر رہ گیا۔